میرے آقا کریم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ تاریخ کا کوئی طالب علم مبارکہ ہے رسالت میں عرض کرنے کی رسالت کرے، آقا جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ پورے زمین پر جلوہ فکن تھے، چشمے فرق کے سامنے آپ اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، سرکار اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ تھی، بڑی پتلی تھی، مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، یا زیادہ سے زیادہ آخر میں جا کر مکے پر قبضہ ہوا تھا۔ آقا اس وقت تو مسلمانوں کے پلے بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے بھی تو کھجور کی چٹائی پر استراحت فرمائی تھی، پیوند لگے کپڑے زیب تن بھی کیے تھے، کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر آپ نے جو کی روح کی سوتی پر گزارا فرمایا، شکم مبارک میں پتھر بھی مانتے تھے، اپنی نالین پاک کو خود مرمت بھی فرمایا تھا۔ آقا مسلمانوں کو کروڑ پر ملا بعد میں، کم طرح ملا بعد میں، شان و شوکت ملی بعد میں، عظیم و شان سلطنت ملی بعد میں، لاؤ لشکر کی طاقت ملی تو بعد میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہتر۔ اگر کوئی سوال کرے میرے آقا کریم جواب عطا فرمائیں کہ اے میرے غلاموں تم کیا سمجھتے ہو، یہ شرف، یہ فضیلت، یہ عزت اور عظمت کیا درہم و دینار میں ہے، کیا مال و منال میں ہے، کیا شان و شوکت میں ہے، کیا جغرافیائی سرحدوں کی وسعت میں ہے، کیا عظیم لاؤ لشکر میں ہے؟ ارے نہیں، عزت و عظمت تو مجھ سے نسبت میں ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر، وہ اس لیے کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ ہم صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں نا، صحابی کی شان کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ جس نے اس 23 سالہ دور نبوت میں، جب میرے آقا کریم یہاں روئے زمین پر جلوہ فکن تھے، اس 23 سالہ دور نبوت میں جس نے ایمان اور محبت کے ساتھ آقا کریم کو ایک نگاہ دیکھا ہو اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے، کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی نے یہ جملہ بولا تو مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کاظمی صاحب آپ کے بارے میں سنا یہ تھا فلسفے اور منطق کے امام ہیں، جو کہتے ہیں عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، لیکن یہ بات آپ نے عجیب کر دی، بھئی کوئی شخص جیسا عمل کرے ویسا اس کو اجر اور ثواب ملنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ کروڑوں سال عبادت کرنے والا بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے پوچھو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف صحابیہ بھی تو آقا کریم کے صدقے میں مل رہا ہے۔ ہر عزت دیتا وہ ہے اور دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی اتنی زیادہ عزت ہے۔ جب یہاں پہنچے تو اب ذرا سوچئے میرے آقا کریم سے صدیق اکبر کتنے قریب ہیں۔